ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہزاروں جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاعوں یا دھوپ سے ہو۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے شخص پر ہوتی ہے، بے شک وہ اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہوتے ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے اور کسی جانور میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ زمین کے اصل رہائشی جانور اپنی غذا حاصل کرنے اور کھانے میں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کے رہنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ زمین پر محض 2 پاؤں سے چلنے والا یہ اکیلا جاندار ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اصل زمین کا رہائشی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و نازک بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کے نازکی کے مطابق تھی۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کے عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر